دنیا کی ترقی علم کی بدولت ہے۔ علم کی قدر کرو، یہ تمہارا قدر کروائے گا۔ علم عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو لوگوں کے کاموں میں دخل اندازی بھی نہ کریں۔ مرد وہ ہے جو اپنے راز کی حفاظت کر سکے۔ تعلیم کی پہلی منزل استاد کا احترام ہے۔ اگر استاد کا احترام نہیں ہے اور تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بچے نے آگے جانا ہے۔ بچہ کل باپ ہی نہیں مستقبل بھی ہے۔ تجربہ اچھا استاد لیکن برا ساتھی ہے۔ قانون بنانا آسان مگر عمل کرنا مشکل ہے۔ بے علم انسان حسد میں مبتلا رہے گا۔ اللہ کا ڈر اور اخلاق حسنہ نیک کاموں کی بنیاد ہے۔ اہل علم وہ تلوار ہے جو جہالت کا گلا کاٹ دیتی ہے۔ اچھی زندگی کا مطلب مسلسل محنت ہے۔ مسلسل جدوجہدی آپ کو کامیابی کی طرف گامزن کر سکتی ہے۔ زندگی پھول ہے اور محبت اس کا شہد۔ اچھی صحت خدائی نعمت ہے۔ بڑے بڑے طاقتور اور پیسے والے اور دولت مندوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن ان کے پاس اچھی صحت نہیں ہے، جس وجہ سے وہ اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ ہمیشہ اچھی صحت کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں۔ اچھی صحت ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، ورنہ یہ دنیا جہاں دولت فضول ہے۔ معصوم بچوں کی ہنسی سے بہتر اور کوئی موسیقی نہیں۔ اس عورت کا جسم تمہارے لیے حلال ہے جو تمہارے نکاح میں داخل ہو چکی ہے۔ جسم کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر آنکھ درست ہو تو تمہارا سارا جسم روشن ہوگا، اور تمہاری آنکھ تاریک ہو تو جسم تاریک ہوگا۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم خام سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ سعید وہ ہے جس کا جسم صابر اور دل عالم ہو، جن کے جسم فربا اور لباس باریک ہوں، وہ عالم تعریف کے قابل نہیں۔ پورے جسم میں زبان سب سے زیادہ نافرمان ہے۔ رات کو اپنا جسم ٹٹولو، کہیں یہ گناہ سے مسخ تو نہیں ہو گیا۔ جسم سنوارنے والوں، جسم کے فنا ہونے کے بعد زندہ رہنے والی روح کو بھی سنوارو۔ صرف جسم کو دھو لیا پاکیزگی نہیں، ان کو بھی پاک رکھو جن کے اندر خدا ہوتا ہے۔ 10 باتیں اور زندگی تبدیل۔ اگر ہارنے سے ڈرتے ہو تو ایک بار یہ ویڈیو دیکھ لے، کوئی تمہیں ہرا نہیں پائے گا۔ نمبر 1، ہجوم کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا سیدھے راستے پر چلیں۔ نمبر 2، شخصیت اچھی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ تکبر کو جنم دیتا ہے، علم کو نہیں۔ نمبر 3، آپ کامیابی سے زیادہ ناکامی کو زیادہ جانتے ہیں۔ اپنے آپ کو رکنے نہ دیں، ناکامی کردار کی تشکیل کرتی ہے۔ نمبر 4، کامیابی حتمی نہیں ہے، ناکامی مہلک نہیں ہے، اس قدر اس کو آگے بڑھانا ہمت ہے۔ نمبر 5، جب آپ اپنے خیالات کو تبدیل کرتے ہیں تو اپنی دنیا کو بھی تبدیل کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ خیالات کا تعلق دنیا سے ہے۔ اس لیے جب بھی اپنے خیالات کو تبدیل کریں تو ساتھ میں اپنی زندگی کو بھی بدل دیں۔ نمبر 6، منزل چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو لیکن راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔
اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بڑی سے بڑی منزل کو عبور کر لیں گے۔ نمبر 7، جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک دن قافلے ہوتے ہیں۔ نمبر 8، ماضی بدل نہیں سکتا لیکن حال اور مستقبل آج بھی آپ کی مٹھی میں ہے، بس آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 9، محنت اتنی خاموشی سے کرو گے ایک دن کامیابی شور مچا دے۔ نمبر 10، تھوڑا وقت اور ٹھہر جائے، نام بھی ہوگا اور شور بھی ہوگا۔ بدترین وہ شخص ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگانی کی امید پر توبہ۔ ایک بوڑھے نے کہا، توبہ کرتا ہوں لیکن بہت دیر سے آیا ہوں۔ فرمایا، موت سے پہلے آ جانا دیر نہیں ہے، وقت سے پہلے انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ ایک بازار خوشی خوشی بازار میں جاتا تھا کیونکہ اس کا آقا دولت مند تھا۔ فرمایا، جب خدا سب سے غنی ہے تو اس کے بندے کو کیا فکر ہونا چاہیے؟ خدا کی رضا 4 چیزوں میں ہے، روزی جتنی میسر ہو اس میں اطمینان ہو، کام میں اخلاص ہو، سب بری باتوں سے نفرت ہو اور مرگ کی تیاری ہو۔ کوئی گناہ کسی کی رضامندی سے حلال نہیں ہوتا۔ گناہ گناہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس لیے ہمیشہ گناہ سے بچتے رہیں۔ ایک شخص نے وصیت جاری فرمایا، اگر یار چاہتا ہے تو تجھے خدا عز و جل کافی ہے، اگر ہمراہ چاہتا ہے تو کرامن کاتبین کافی ہے، اگر واس چاہتا ہے تو مرگ کافی ہے۔ جو کچھ کہا گیا اگر تجھے پسند نہیں تو دوزخ تجھے کافی ہے۔ جو شخص مصیبت میں فریاد کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے نیزہ پکڑا ہوا ہے اور وہ حق تعالی سے جنگ کرتا ہے۔ جو برے آدمی پر رحم نہیں کرتا وہ اس سے بھی برا ہے۔ عقل مند وہ ہے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اس سے دستبردار ہو جائے۔ دل کی صفائی چاہتا ہے تو آنکھ دنیا سے بند کر لے، کیونکہ یہ وہ خرخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جو احسان کرتا ہے اس کو چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اسے بولنا چاہیے۔ اگر بندہ ہر خطا پر ایک کنکری اپنے گھر میں ڈال لے تو اس کا گھر تھوڑے ہی دنوں میں بھر جائے گا۔ عارف باللہ پر سب سے زیادہ اس مخلوق کا ساتھ بات کرنا اور ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ وقت چونکہ سب سے پیش بہا قیمتی چیز ہے، لہذا اسے سب سے زیادہ پیش قیمت چیز ہی میں صرف کرنا چاہیے۔ صدق کیا ہے؟ وعدوں کو پورا کرنا۔ یہ تعریف ایسی ہے کہ جس کی فرشتے بھی تصدیق کرتے ہیں۔ شیطان ایک لطیف ہیلے سے اکثر لوگوں کو فریب دیتا ہے اور وہ بچوں کی صحبت ہے۔ جو کوشش سے حق کو پہنچے گا گمان کرے بے حد رنج میں پڑتا ہے، اور جو بغیر سعی کے اس منزل پر پہنچے گا خیال رکھے وہ بے انتہا تمنا میں پڑتا ہے۔ یہ مشغولیت ہے کہ ماضی اور مستقبل کے درمیان یعنی وقت کی حفاظت چاہیے۔ جو لوگ موقع کے مطابق فوراً عمل کرتے رہتے ہیں وہ آگے بڑھتے اور غالب آ جاتے ہیں۔ میں ایک مکمل رات ایسا لفظ تلاش کرتا رہا جس میں بادشاہ راضی اور اللہ تعالیٰ خفا نہ ہو۔
مگر ایسا کوئی لفظ نہ ملا۔